نابالغ لڑکی سے نکاح کرنا، نابالغ لڑکی سے ہم بستری کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ نابالغ لڑکی کی رخصتی کرنا، کیا یہ سب جائز ہے کہ نہیں؟ آج میں بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب کی، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، لیٹس سی۔ جو نیگیٹو کمنٹس کیے ان میں بہت سے لوگوں کو تو میرا مدعا سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے کہ میں نے دعویٰ کیا ہے۔ پہلی بات، میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے جب ضرورت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ ثواب ہے یا یہ کام کرنا چاہیے یا اسلام میں اس کی ترغیب ہے یا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا میں نے۔ ترغیب نہیں ہے اس کام کی، بلوغت کا انتظار کرنا چاہیے، ثواب کا کام نہیں ہے نابالغ بچی کی شادی کر دیں آپ۔ میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ثواب کا کام ہے، جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ بعض دفعہ ایسی مجبوری ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ جس ضرورت کی بنیاد پر باپ کو نابالغ بچی کا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ وہ ضرورت کیا ہے وہ بھی میں آگے بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے نکاح اور رخصتی کو بھی آپس میں کیا کر دیا ہے، اس لیے کہتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بات کو، نکل پڑتے ہیں رات کو۔ صحیح ہے؟ پہلے بات دعوت سمجھو تو صحیح، اگلا کیا کہہ رہا ہے۔ نکاح جائز ہے، رخصتی جائز نہیں ہے۔ رخصتی کا جو مدار ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ بچی بالغ ہے یا نہیں، رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ بچی کی صحت اس قابل ہے کہ اس کی رخصتی کی جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچی بالغ بھی ہو گئی اور آپ نے اس کی شادی کر دی تو رخصتی اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس کی صحت رخصتی کی اجازت دے دے اس کو۔ بعض بچیاں 13.5 14 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، بلکہ اکثر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان کو شوہر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا اور رخصتی کی اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک ریلیشن جو ہوتا ہے میاں بیوی میں اس میں تحمل نہیں ہے۔ صحت اچھی ہے اس کی، تو پھر اگر وہ اس کا تحمل رکھتی ہے تو پھر رخصتی جائز ہے۔ تو اس کا تعلق کہ رخصتی شوہر کے حوالے کرنا اس کو جائز ہے یا نہیں، اس کا تعلق بچی کی صحت پر ہے۔ نکاح بچپن میں بھی جائز ہے اور بلوغت کے بعد بھی جائز ہے۔ بچپن میں جائز ہے، بلوغت کے بعد تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے، ترغیب ہے۔ بلوغت سے پہلے ترغیب نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترغیب نہیں ہے، جائز ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ وہ شرطیں شریعت نے اس لیے لگائی ہیں کہ بلوغت سے پہلے یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچی کو یا بچے کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ضرورت نہیں ہوتی تو شریعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کرو ورنہ مت کرو۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، جن میں سب سے اہم مجبوری ہے کفو کا ہاتھ سے نکل جانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں لڑکی کا جو نکاح ہے اس میں اس کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ جو لڑکا ہے وہ اس کے جوڑ کا ہو، اس سے کمتر۔ بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اس سے کمتر نہ ہو، کیونکہ اپنے سے کمتر میں نکاح ہوگا تو عورت فطری طور پر شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، اور انسان کسی ایسے کے ماتحت بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ذہنی طور پر جو اس کے پیرالل یا اس سے افضل نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہنی طور پر نہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، ایم اے پاس کی شادی میٹرک سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے۔ میں نے خود نکاح پڑھائے ہیں،
مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا, میں نے تو ہزاروں نکاح پڑھا چکا ہوں, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو پڑھا ہی چکا ہوں. تو ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے آج کل؟ بولو بھائی. اس سے میٹرک اور 8ویں پاس سے ہو رہی ہے. یہ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ جب اچھا رشتہ آیا تھا تو اس وقت تو ایجوکیشن میں مشغول تھیں کہ ابھی MBBS کرنے دو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اب MBBS تو ہو گیا. MBBS کا جو اصل مطلب تھا میاں بیوی بچوں سمیت. M سے مراد میاں, B سے مراد بیوی, B سے مراد بچوں اور C سے مراد سمیت. یار یہ بار بار تنگ کرتا ہے مجھے, اس کو یہاں رکھا کریں, اس کا خیال کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو MBBS تو کر لیا, ایجوکیشن بھی ہو گئی. اب جو ہم پلہ رشتہ ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ. اکثر طلاقیں اس بیس پر ہو رہی ہیں کہ لڑکیوں کی شادی غلط جگہ ہو گئی ہے. اور ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ صحیح جگہ مل ہی نہیں رہی تھی. تو اسلام میں اس کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے کہ جب بچی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ یا اس سے عمدہ ہونا چاہیے. مالداری میں بھی, دینداری میں بھی, قوم میں بھی. دیکھو اسلام میں نسب اور قوم کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن نکاح کے معاملے میں نسب اور قوم کو اسلام نے ویلیو دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن نکاح کے معاملے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ قوم بھی دیکھی جائے گی. تو دوستو مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ نابالغ لڑکی کا نکاح کرنا ثواب ہے, جائز ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جائز ہے, لیکن رخصتی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, نابالغ لڑکی کا آپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن مجبوری کی حالت میں, ٹھیک ہے, نہیں تو اس کی بلوغت کا آپ انتظار کریں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ یہی سمجھ لیتے ہیں جو نکاح ہے وہ جائز ہے, اسی کو رخصتی سمجھ لیتے ہیں. نہیں, رخصتی جائز نہیں ہے, وہ الاؤ نہیں ہے. آپ صرف نکاح کر سکتے ہیں, وہ بھی مجبوری کی حالت میں. ایک نابالغ لڑکی کا نکاح کر کے آپ اس کو اپنے گھر میں ہی رکھیں, اس کو اس کے شوہر کے گھر میں ہرگز نہ بھیجیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. تو مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی. مزید مفتی صاحب نے بتایا کہ میں نے خود سینکڑوں نکاح کیے ہوئے ہیں جو MBBS ڈاکٹروں کا 8ویں پاس 10ویں پاس کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں, کیونکہ جب اس کا جو ٹائم تھا شادی کا تب تو وہ محترمہ شادی میں بزی تھی. تو اب جب وہ رشتے ملیں گے تو ظاہری بات ہے وہ ایسے ہی ملیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی سے جلدی شادی کروائیں اپنی لڑکے اور لڑکیاں, اس سے پہلے کہ عمر نکل جائے. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ حافظ.